ویلکم بیک۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے آج کوئٹہ میں ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے خبر دی کہ 14 اگست کو ایک ممکنہ خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کی تھوڑی سی ویڈیو بھی چلائی جس میں وہ دہشت گردوں سے متعلق تعلق کا اعتراف کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ پورا بیان نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس سے تحقیقات پہ اثر پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ بلوچستان یونیورسٹی کے ایک استاد کا بیان ہے جو 10 نومبر 2024 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دہشت گرد حملے میں بھی سہولت کار تھا۔ اس واقعے میں 32 جانیں گئی تھیں۔ اس شخص نے خودکش حملہ آور کو اپنی موٹر سائیکل پہ ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑا اور اسے ایک اور ہینڈلر کے حوالے کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صوبے میں شدت پسندی کا سبب احساس محرومی ہے۔ اس گرفتار شدہ ٹیچر کی والدہ کو بحیثیت ریٹائرڈ سرکاری ملازم پینشن مل رہی ہے۔ ان کی اہلیہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ وہ خود گریڈ 18 میں کام کر رہا ہے اور پاکستان اسکالرشپ پہ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے۔ اس کا ایک بھائی ریکودک پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے۔ تو پھر یہ اور اس کا خاندان کیسے احساس محرومی کا شکار تسلیم کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کسی انڈیویجول فیملی کا احساس محرومی جو ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس ٹیچر کو جو کلعدم مجید بریگیڈ ہے اس کے سب سے منصوبہ ساز سرکل کا مطلب ہائر سرکل کا ایک لیڈر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سی ٹی ڈی کے اہلکار اس ممکنہ خودکش بمبار کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے علاقے میں پہنچے تو اہل علاقہ نے اس کی گرفتاری روکنے کے لیے مزاحمت کی۔ ہم نے ان سب کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں عام آدمی کو ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہے ورنہ اسے بھی خودکش حملہ آوروں کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم اجتماعی سزا کے حق میں بالکل نہیں ہیں مگر حالات ہمیں اس طرف جانے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو، نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو، سرداران کو، اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے، وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا۔ اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، مسافروں کو شہید کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب ان کو سوچنا پڑے گا، یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے، آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا۔ وی ول ناٹ سرنڈر ان فرنٹ آف دیز 2000 ٹھگس جو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں، واٹ ایور دا کاسٹ ہے۔ 2000 ٹھگس۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے 2 سے 2500 ملازموں کی چھان بین کی ہے۔ بے قصوروں کو کلیئر کر دیا گیا ہے، کچھ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کچھ کو معطل کیا گیا ہے، کچھ کو صرف شو کاز نوٹسز جاری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی کی میزبانی میں گزشتہ روز منعقد ہونے والی کثیر جماعتی کانفرنس میں کی گئی باتوں پہ بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا سبب محض احساس محرومی کو قرار دینا دراصل پاکستان کے خلاف جنگ کو جائز قرار دینا ہے۔ اس کانفرنس میں اے این پی کے علاوہ جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، بی این پی مینگل اور جماعت اسلامی سمیت متعدد تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ بلوچستان میں 7 اشروں سے مسلسل طاقت کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے کہاں ہوا ہے؟ یہ طاقت کا استعمال ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو خالی کیا گیا۔ کیا بلوچستان کے لوگ مالاکنڈ کے لوگوں سے زیادہ معتبر لوگ ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی سچے کھرے پاکستانی تھے جیسے یہاں کے لوگ ہیں۔
پورے کے پورا ڈویژن مالاکنڈ خالی کرایا گیا, پورا کا پورا وزیرستان خالی کرایا گیا. ہم نہیں کرنے جا رہے بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں علاقے خالی کرنے پڑے. ہم اسمارٹ کائنیٹک لافیئر وارفیئر بوتھ, سب سے بڑی چیز ہے ول ٹو فائٹ. وی ہیو دیٹ ول, وی ہیو دیٹ کیپیسٹی, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سہولت کار جتنے بھی ہیں, یہ جو ان کے سہولت کار شہروں کے اندر اربن سینٹرز میں ہیں, جو پہاڑوں پر ہیں, ایوری ون آف دیم ول بی پنشڈ. یا ایوری باڈی ول بی پنشڈ. ہاں لیکن ایک پرابلم ہے چھوٹی سی. دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ کی فیملی کا ایک بندہ جو ہے اس کی ہمدردیاں اس طرف ہیں تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, آپ کا گاؤں بھی اس کا ذمہ دار ہے, آپ کا پورا علاقہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اب انہوں نے یہ جو بات کر رہے ہیں مطلب اونس از آن آرڈنری سٹیزنس, کہ اگر آپ میرے محلے سے کوئی بندہ جا کے کوئی الٹا کام کر رہا ہے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے کسی کے حوالے کریں, ایف سی کو دیں یا فوج کو دیں. یہ ایک بہت ہی ڈینجرس اپروچ ہے. آپ کو پتا ہے ایف سی آر جو انگریز کا تھا قبائلی علاقوں پہ, جی اس میں یہی ہے, اس میں یہی قانون تھا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو ہم وہ انگریز تو چلا گیا, لیکن دوسرا جو ان کا یہ جو ہے کلیکٹیو پنشمنٹ والا جو معاملہ ہے نا, ابھی آپ دیکھیں پورا بلوچستان انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اعترافی بیان سامنے آیا ہے اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ٹیچر ہے کہ جی ہم اپنی دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کرتے تھے. یار مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے, تو آپ پورے صوبے کے لیے انٹرنیٹ آپ بند کر دیں. ایک میڈیم ہے جو اس کے بہت سارے فائدے ہیں لوگوں کو, کچھ لوگ اس کو ابیوز بھی کرتے ہیں. تو رادر دین یہ بھی کا کائنیٹک اسمارٹ آپریشن پن پوائنٹ کرنے کی بجائے آپ پورے صوبے کو آپ جیل بنا سکتے ہیں. پورے صوبے میں آپ جو ہے ایک مارشل اگر تو آپ کائنیٹک اسمارٹ آپریشن کر رہے ہیں تو پھر پورے صوبے کو جیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ پورے صوبے کو جیل بنا رہے ہیں تو پھر کائنیٹک آپریشن نہیں ہوا. اچھا, شہزادہ ذوالفقار ہمارے دوست ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر آپ نے بھی وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, میں نے بھی سنی. بڑا مزہ آتا ہے جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. ویکیبلری جو تھی وہ یہ تھی کہ کچل دیں گے, نہیں چھوڑیں گے, 2000 ٹھگ ہیں. مطلب بیانیہ یا بنیادی حکمت عملی, آئی واز ہوپنگ کہ کوئی بنیادی حکمت عملی, سیاسی کوئی بات, اس کا کوئی تاثر ہوگا یا کوئی جملہ ہوگا, کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے جو پچھلی پریس کانفرنسیں ہیں انہی کا ایک ایکسٹینشن ہے. تھینک یو جی. دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں ایک ضرور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگ, اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مورا ہمارے ہاتھ آ گیا ہے, اور نیریٹو جو بنانے کی جو کوشش ہے کہ احساس محرومی کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے ہیں پہاڑوں پر. احساس محرومی والا جو نیریٹو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, وہ ٹھپ ہو گیا. اصل بات لڑائی نیریٹو اس کی نہیں ہے کہ احساس محرومی. ایسے لوگ جس کی والدہ سرکاری ملازم تھی, پینشنر ہیں, جس کی وائف 18 گریڈ میں ہے, خود وہ 18 گریڈ میں تھا, وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا تھا, اس کو اسٹیٹ نے سب کچھ دیا, اس کے باوجود وہ کیوں گیا؟ یہ ایک جو چیز ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, یس دیکھیں انہوں نے دوسرے اس پریس کانفرنس کو دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 2000 لوگ ہیں, 1500 لوگ ہیں, اور 1500 2000 جو ہیں 24 کروڑ کی جو خلاف جو سازش کر رہے ہیں. اور خود وزیر اعلیٰ کا نیریٹو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی ایک منظم سازش کی جا رہی ہے جو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں, ہمیشہ سے انہوں نے کی ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر جو ہے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور فٹ سولجر جو ہیں انہوں نے آج جو آپ نے اگر غور کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ 3 گریڈ ہیں. ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ وہ لوگ ہیں, اور وہ جس طرح سے یہ بندہ پکڑا گیا ڈاکٹر عثمان قاضی,
اس کے علاوہ ایک وہ ہیں جو سہولتکار ہیں, ایک وہ ہیں جو فٹ سولجر ہے جن کو نہیں پتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. اور بہت سے انہوں نے ڈسکلوز بھی کیا, انہوں نے کہا بہت سے لوگ جو ہیں جن کو ہم نے 4th شیڈول میں ڈالا وہ بھی بہت جلدی. تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کو ہم دیکھیں تو بہت کچھ ان کے ہاتھ آیا ہے, اور آنے والے دنوں میں لوگوں کو وہ بتا دیں گے کہ کتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو وہ پکڑ لیں گے, کتنے پولیٹیشین ہیں ان کو پکڑ لیں گے, ٹھیکیدار ہیں, کانٹریکٹر ہیں ان کو پکڑ لیں گے, کوئی ٹرائبل لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں گے. یہ پورا نیٹ ورک ان کے ہاتھ آ جائے گا اور گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. جی اچھا, تو شہزادہ صاحب کافی اس میں انٹرسٹنگ اور بھی باتیں کی چیف منسٹر نے, اس پہ تھوڑا سا آپ سے سوال کرتے ہیں. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, باتیں تو گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار صاحب موجود ہیں. شہزادہ صاحب, انہوں نے کہا 2000 لوگ ہیں تو نمٹ لیں گے ان سے بھی. اچھا, اگر یہ صرف 2000 لوگ ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکاری ملازموں کی اسکریننگ کی ہے اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جہاں پکڑنے گئے تھے وہاں کے اہل علاقہ نے مزاحمت کی, ان کی فیملی والے نہیں بتاتے. تو اگر 2000 لوگ ہیں تو باقی لوگ پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی خودرو فصل ہے تو اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی. تو جو ان کا بیانیہ جو آج سامنے آیا ہے اس کی مدد سے کیا اس خودرو فصل کو وہ اکھاڑ پھینکیں گے اگر یہ صرف یہی ہے کہ باہر سے لوگ ڈالر لے کے جو ہے اچھل کود کر رہے ہیں؟ دیکھیں استاد صاحب, اگر اس کو آپ وزیر اعلیٰ کی جو پریس کانفرنس ہے اور وزیر اعلیٰ کی اگر باڈی لینگویج کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت خوش تھے, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا مورا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور اس کے ذریعے پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کو بسٹ کر دیں. اور شاید ان کے پاس ہے, کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے, کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے, 3 خودکش پکڑے گئے ہیں, ایک خودکش بھاگ گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کو دیکھیں گے, اس نیٹ ورک اور ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جو اس وقت گاؤں میں, شہر میں, پروونشل کیپٹل میں جو موجود ہے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے بعد مہینے بعد, ہفتوں بعد, 2 مہینے بعد ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے, اور ان کو اگر تو یہ بات ہے جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں, جو اس وقت مسکرینٹس ہیں, دہشت گرد ہیں, ان کو بہت بڑا ایک دھچکا لگے گا. اور جو آپ کی بات ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو اکھاڑ پھینکیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں آگے چل کر یہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور چیزیں اسموتھلی رن ہونا شروع ہو جائیں گی. ورنہ یہ ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی, تو میرے اپنے خیال میں کہ یہ اب مایوسی کی, یہ جو سینس آف ڈیپریویشن جو ہے اس کی جنگ نہیں ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جن کا فیوچر بالکل کیریئر, فیوچر سب کچھ ہے, وہ کیوں ایسا ہو رہے ہیں؟ گن پوائنٹ پر وہ ہو رہے ہیں. ان کی کوئی کمزوری آئی ہے ان تنظیموں کے ہاتھ میں کہ وہ ان کو ریموٹ کنٹرول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, یا یہ راضی اور خوشی یہ کام اگر کر رہے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی گریونسز کیا ہیں. 2 منٹ کے لیے وزیر اعلیٰ کی اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں کہ سینس آف ڈیپریویشن کی جنگ نہیں, لیکن پڑھا لکھا نوجوان جس کا فیوچر, جس کے ماں باپ اچھے کام کاج کر رہے ہیں, پیسے والے ہیں, افلوئنٹ ہیں, کیوں ایسے کام کرنے جا رہے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم جا کر اس طے تک پہنچیں گے, اور جب ہم اس کو طے کو پہنچیں گے تو ہم ایڈریس کرنا شروع کریں گے. سسٹم میں خرابیاں ہیں, سسٹم میں خرابیاں جو روٹن ہوتے جا رہا ہے, خراب ہوتے جا رہا ہے, گل سڑ رہا ہے, اس سسٹم کو آپ کو بہتر کرنا ہے. عام آدمی, عام نوجوان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ سسٹم آپ کے لیے ہے, یہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے, یہ وزیروں اور ایم پی ایز اور بیوروکریٹس کے لیے. جی تو شہزادہ صاحب بات گھوم پھر کے وہیں پہ آ گئی کہ اگر ایک مسئلہ ہے, اگر اس کی ریکگنیشن نہیں ہے
تو آپ اس کی حل کی طرف تو جائیں گے نہیں. ہم گورنمنٹ سے بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈینائل ہے کہ جی یہاں پہ کوئی محرومی نہیں ہے, یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے, چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے, ان کا نیٹ ورک ہم توڑیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی پرابلم کو تو ریکگنائز ہی نہیں کر رہا نا, کہ میرا بھلے پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن اگر میرا ایک سینس ہے کہ میرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لیٹس سے زیادتی ہو رہی ہے, ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں, تو اس ایشو کی تو پھر کوئی ریکگنیشن یہاں پہ نظر نہیں آتی ہے نا. تو یہ جو اپروچ ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی مچھلی ہاتھ آ گئی ہو, کچھ آگے اریسٹ بھی ہوں, یہ تو ہم نے ماضی میں کئی دفعہ دیکھا ہے, کتنے لوگوں نے ہتھیار ڈالے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا توبہ اچھا, کی. اگر یہ ساری مچھلیاں ہاتھ آ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ نئی مچھلیاں پیدا نہیں ہوں گی. ایگزیکٹلی دیکھیں, یہی ایڈریس کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو. سسٹم میں جو خرابیاں ہیں اس کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ صرف ایک بندہ پکڑ کر آپ کہیں گے ہم نے پکڑ لیا چیزوں کو, اور ان جو نئی مچھلیوں والی بات آپ نے کی کہ نئی مچھلیاں پیدا نہیں ہوں گی, نئی مچھلیاں پیدا نہیں ہونے دینا. آپ کا کردار, آپ کا اپنا جو اس وقت سسٹم میں لوگ ہیں ان کا کردار ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے کہ یہ سسٹم آپ کا ہے, میرا نہیں. بالکل ٹھیک ہے شہزادہ صاحب. سر شکریہ بہت بہت. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی, آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. ہمیں یہاں پہ اجازت دیجیے, خدا حافظ, بخیر.